کسی بھی زمانے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تمام اغیار ایک وقت میں اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ جتنا بھی اسلام کو نقصان ہوگا مسلمان سے ہوگا، اغیار سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ خیال غلط خیال ہے، اغیار سے اسلام کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ سارا باطل مل کر ایک سنت کے مقابلے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ سارا باطل مل کر اگر ایک سنت کا مقابلہ کرے تو باطل کے انہضام کے لیے کافی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مسلمان کو رسوا کرنے میں، مسلمان کو، اللہ اکبر، اس زمانے میں تسلیم کافر پر وہ کوشش نہیں جو تکفیر مسلم پر ہے۔ زمانے میں تسلیم کافر پر وہ کوشش نہیں جو تکفیر مسلم پر ہے۔ یہ انتہائی غم افسوس کی بات ہے امت کے لیے کہ وہ ساری قوت جو تسلیم کافر پر صرف ہوتی تھی، وہ ساری قوت تکفیر مسلم پر خرچ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر تمہارے دل میں غیروں سے بھی انتقام کا جذبہ ہے تبھی تم غالب نہیں آ سکتے، تو پھر اپنوں سے انتقام کا جذبہ لے کر غالب کیسے آ جائیں گے؟ اگر غیروں سے بھی انتقام کا جذبہ ہے تب بھی غالب نہیں آ سکتے، تو اپنوں سے انتقام کے جذبے سے کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے تو نیت خراب، اور اگر اپنوں سے انتقام کا جذبہ ہے تو آپس کی محبتیں ختم، کیونکہ جب اپنوں سے انتقام کا جذبہ ہوگا تو اس سے بڑا مسلمانوں کے آپس کا انتشار کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا مسلمانوں کے آپس کا انتشار اپنوں سے انتقام کا جذبہ ہے۔ اپنوں سے انتقام کا جذبہ یہ مسلمانوں کے انتشار کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جس طرح غیروں کے منتشر ہونے سے مسلمان متاثر نہ ہو، اس طرح مسلمان کے منتشر ہونے سے اغیار بھی متاثر نہیں ہیں۔ مسلمان کے منتشر ہونے سے اغیار بھی متاثر بالکل نہیں ہیں۔ وہ مطمئن ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہے تو پھر ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان کو ہر حال میں معاف کرنے کا مزاج نہیں بنائے گا، وہ بھی آپسی حقوق کے بارے میں، ورنہ اللہ کے معاملے میں تو اس کا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کو معاف نہ کرے، کیونکہ حقوق اللہ میں حساب اور عذاب وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، چاہے معاف کر دیں چاہے عذاب دیں، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ انشاء غفر له وانشاء عذبه۔ اس زمانے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ بندے حقوق اللہ میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ تو جو حقوق اللہ میں معاف نہیں کر رہے، جن کے یہ مکلف نہیں، نہ حساب میں نہ عذاب میں، تو پھر اپنے حقوق میں کہاں معاف کر دیں گے؟ سمجھے میری بات؟ جب بندے ایک دوسرے کو کس میں، میری بات وہ توجہ چاہتی ہے، جب مسلمان ایک دوسرے کو حقوق اللہ میں معاف نہیں کر سکتے تو پھر اپنے حقوق میں کیسے معاف کر دیں گے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور آنے والی قیامت تک امت کو یہ سکھلایا کہ غلطی کرنے والوں کی غلطی کی تعویل کرو اور مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہونے دو، ثابت نہ ہونے دو۔ اس زمانے میں کوشش یہ ہے کہ گناہ ثابت کرو، بجائے ایک مسلمان کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنے کے ایک مسلمان پر گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ساری دنیا کا فساد صرف اس وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں دور صحابہ میں، لیکن کس طرح تعویلات سے آپس کی اجتماعیت کو دکھلایا گیا۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے لیے خالق سے عفو کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق
کو معاف نہیں کرے گا. جو شخص اپنے لیے خالق سے عفو کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. اور اس میں بھی حقوق اللہ میں زید کرنا تو بالکل بے محل ہے. کسی کا چلو کسی کی زمین دبائی ہو، کسی نے کسی کی دکان قبضائی ہو، اسے اختیار ہے معاف کرے یا نہ کرے. اس کا کیا مطلب کہ حساب اور عذاب جو صرف اللہ کا کام ہے. اللہ تعالی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہہ دیا لست علیہم مسیطر، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. یہاں تک کہہ دیا افلا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے ایمان لانے پر؟ جب ہم ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے تو فساد ہی ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. جب ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے تو فساد ہی ہوگا، اصلاح نہ ہوگی. اصلاح کے لیے کسی کے ٹوہ میں لگنا فساد ہے. اللہ تعالی ایسے مصلحین سے اصلاح کا کام نہیں لیتے جو کسی کے عیب جوئی میں لگے رہیں. اس کی اصلاح کے ارادے سے بھی اگر دو ہو، اگر اصلاح کے ارادے سے بھی تجسس کرو گے تو فساد ہوگا. تجسس اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اصلاح کے ارادے سے بھی تجسس کرو گے تو فساد ہوگا. اصلاح کے ارادے سے بھی تجسس کی گنجائش نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑی صحابہ کی غلطیوں کے موقع پر ان کے فعل کی تعویل کی، اور صحابہ کرام کی غلطیوں پر، ان کی قربانیوں پر صحابہ کے سامنے صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے کیے. صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے کیے، یہ فلاں ہیں، یہ یوں ہیں، ان کی یہ قربانی ہے، ان کے یہ کارنامے ہیں. آپ صحابہ کا درجہ بتلاتے تھے، صحابہ کا درجہ بتلاتے تھے. کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی اس زمانے میں، لیکن عام سے عام مسلمان کہ اس کی غلطی کی ایسی تعویل کی جاتی تھی جس سے اس پر گناہ ثابت نہ ہو. فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مجھے اور حضرت زبیر، حضرت مقداد، 3 آدمیوں کی جماعت. فرمایا کہ جاؤ، تیز گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ، روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے کر آؤ. فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے پہنچے روضہ خاخ پر، تو ہم نے وہاں اسی جگہ جہاں آپ نے فرمایا تھا، ہم نے وہاں ایک عورت کو پایا. ہم نے سیدھی جا کے اس سے بات کی کہ خط نکال دے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے. ہم نے کہا یہ تو خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ آپ نے فرمایا وہ حق ہے. چنانچہ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر دیا. ہم یہ خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ خط تھا حاتب نبی بلتع کی طرف سے، مکے کے مشرکین کے نام، اور ان کو اس بات کی خبر کر دی تھی حضرت حاتب نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور تم مکے والوں پر حملہ کریں گے مسلمان ایسے مجتمع ہو کر کہ تمہیں مسلمانوں کا جیش ایسا بہا کر لے جائے گا جیسا پانی کا سیل تنکوں کو بہا دیتا ہے. یہ اتنی بڑی غلطی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا مشرکین پر. آپ اور آپ کے صحابہ چھپ کر تیاری کر رہے تھے، انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی. آپ بلائے حاتب کو، پوچھا حاتب یہ کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو پہلے اس سے بلا کر وجہ معلوم کرو، بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہوئی، ایسا آپ نے کیوں کیا، کیا وجہ ہوئی. چنانچہ آپ نے بلایا حاتب کو
حضرت حاتب کو بلایا, پوچھا حاتب یہ کیا ہے, خط کیسا ہے یہ؟ آج کے کہ رسول اللہ آپ مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کریں, میں وہ آدمی ہوں کہ جو قریش میں رہتا تو ہوں, لیکن میرا قریش سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے, رشتہ داری کوئی نہیں ہے, اور میں قریش میں سے بھی نہیں ہوں. آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی تو آپس میں قرابتیں ہیں, اس قرابت کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو, مسلمانوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کے مال کی حفاظت کر لیتے ہیں آپس کی رشتہ داری کی وجہ سے. میری کیونکہ وہاں کوئی قرابت نہیں, تو مجھے خیال ہوا کہ میں وہاں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین پر احسان کروں, آپ کے حملے کی خبر کر کے, آپ کے حملے کی خبر کر کے مشرکین پر احسان کروں, تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کر دیں. اور میں نے جو کچھ کیا ہے, میں اپنے دین سے مرتد نہیں ہوں اور میں کفر سے ہرگز راضی نہیں ہوں اسلام لانے کے بعد. دیکھو تو صحیح, ایک آدمی اپنی معذرت پیش کر رہا, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا کام کر کے, یہ مکے والوں کو آپ کے حملے کی خبر کر کے اپنی معذرت پیش کر رہا. کسی کی معذرت کا قبول نہ کرنا انتہائی بد اخلاقی, اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرنا یہ آدمی کے انتہائی فسادی ہونے کی علامت ہے. کسی کی معذرت کو قبول نہ کیا جائے, انتہائی فسادی مزاج جو ہوگا وہ معذرت کو قبول نہیں کرے گا, کیونکہ معذرت کو قبول نہ کرنے والے کو لئیم کہا ہے, معذرت قبول نہ کرنے والے کو لئیم کہا ہے, اور معذرت قبول کرنے والے کو کریم کہا ہے. کون کریم کون ہوتا ہے؟ معذرت قبول کر لے, اور لئیم وہ ہوتا ہے معذرت قبول نہیں کرتا. کریم وہ ہوتا ہے جو معذرت قبول کر لیتا, اور لئیم وہ ہوتا ہے جو معذرت قبول نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا اور یہ فرمایا کہ اس نے بات سچی سچی کہہ دی ہے, اس نے بات سچی سچی بات کہہ دی. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, منافق کی گردن اڑا دوں, اس کو قتل کر دوں. آپ نے معذرت قبول کی, حضرت عمر نے قتل کرنا چاہا. دیکھو یہ بات ہے کہ اگر تمہارے ساتھی جذبات میں آ کر کوئی غلط اقدام کرنا چاہیں, تمہیں چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو دبا کر رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر تم کیسے قتل کر رہے اس کو, تم کیسے قتل کر سکتے ہو اس کو, یہ تو بدری صحابی ہیں, یہ بدری صحابی ہیں, اور تم کیا جانو کہ اہل بدر نے وہ کام کر کے دکھلایا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے اے اہل بدر تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, جو چاہو کرو تم میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ عرض کیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اسلام کو, اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں اور نفاق کی وجہ سے نہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں پر غالب کر کے رہیں گے اور اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہیں گے. لیکن کیونکہ میں قریش کے درمیان ایک اجنبی آدمی ہوں اور میری ماں وہاں ان کے ساتھ ہے, تو میرا دل چاہا کہ ماں کی حفاظت کے لیے ان پر احسان کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ کیا میں اسی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا تم بدری کو قتل کرو گے, تم بدری کو قتل کرو گے, اور اے عمر تمہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العزت اہل بدر کے کارنامے پر ان کی طرف ایسی رحمت سے متوجہ ہوں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے اہل بدر جو چاہو کرو میں تو تمہیں معاف کر چکا ہوں. ابو مطر کہتے ہیں کہ میں آیا حضرت علی کے پاس, ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا. لوگوں نے کہا مومنین
اس نے اونٹ چرایا ہے، اس نے اونٹ چرایا ہے۔ یہاں تو خبر سنتے ہی اڑا دیتے ہیں فلاں نے یہ کیا۔ جب حضرت علی سے لوگوں نے کہا اس نے اونٹ چرایا ہے، حضرت علی نے چور سے کہا کہ نہیں، میرا خیال تو نہیں کہ آپ نے چرایا ہوگا، میرا خیال تو ہے کہ آپ نے اونٹ نہیں چرایا۔ اس سے نہیں کہا لانے والے سے، کہنے والوں سے اس نے چوری نہیں کی، بلکہ چور سے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ تم نے چوری نہیں کی۔ اس نے کہا مومنین میں نے چوری کی ہے، میں نے چوری کی ہے۔ قال بھلا میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، تمہیں اونٹوں میں شبہ ہو گیا ہوگا، تم اپنا سمجھ کے کھول رہے ہوں گے، دوسرے کا نکلا ہوگا۔ اتنی کوشش، کہا کہ نہیں مومنین میں نے اونٹ دوسرے کا سمجھ کر چرایا ہے، میں نے اونٹ دوسرے کا سمجھ کر چرایا ہے۔ فرمایا اے قمبر لے جاؤ اس کو، اور اس کا ہاتھ، اس کی انگلیاں باندھ دو، اور تیل گرم کرو، اور جلاد کو بلاؤ، جلاد کو بلاؤ جو ہاتھ کاٹے۔ چنانچہ جلاد آ گیا، تیل گرم ہو گیا، چور نے اعتراف کر لیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹھے رہو سب، میرا انتظار کرو، یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے، جب تک میں واپس نہ آؤں کچھ نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، آ کے پوچھا چور سے کیا آپ نے چوری کی ہے؟ کیا آپ نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا مومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چھوڑ دیا اس کو، حالانکہ اس نے تو آپ کے سامنے چوری کا اقرار کر لیا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں نے اس کو